جو اجماع ہے، اجماع ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں مانتے۔ اگر قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی اجماع ہو رہا ہے تو ہمارے نزدیک وہ باطل ہے۔ یہ دونوں اجماع بھی اور قیاس بھی قرآن و سنت کے تابع۔ قرآن و سنت کے اگینسٹ ویسے بھی کیوں ہوگا اجماع؟ ہو جاتا ہے، اچھا، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اب اتنے عرصے سے آپ چار مولویوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ابھی تک آپ کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ خلاف کیسے ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب یہ ماخذ شریعت کے حوالے سے آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو قاضی صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان ایک چٹکلا جو چھوڑا ہے، اجماع جو ہے وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ میں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قاری صاحب نے جیسے بات کی نا کہ قرآن حدیث میں چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں، تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی خطأ، کہ میری امت خطا پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو خود جو ہم نے دلیل شرع، جو دو دلائل شرع بتائے قرآن حدیث، اس میں سے جو دوسری دلیل ہے وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ حدیث یہی بتاتی ہے نا، اس حدیث کا کیا مطلب لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ امت کے سارے لوگ گمراہی پر جمع ہو جائیں۔ ظاہر ہے قرآن حدیث کے مقابلے سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ کوئی آدمی قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ ہم اگر کسی ایک ایسا اجماع ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہیں، ظاہر ہے کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا ایسا اجماع؟ تو اس لیے فقہائے کرام ہم جب بات کرتے ہیں اجماع کی، تو اجماع کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی عام آدمی، گلی محلے کا آدمی یا گلی محلے کے 50، 100، 1000، 10,000 لوگ اجماع کر لیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز، جن کو دین کا علم ہی نہ ہو۔ ہم جب اجماع کی بات کرتے ہیں تو اجماع میں اعتبار ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو ہم مجتہدین کہتے ہیں، جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، فقہ کے، فقہ کے، اصول تفسیر، اصول حدیث، جو بھی علوم ہیں، علوم عربیت کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح امت کو، انسانیت کو قرآن و حدیث سے جوڑا جائے۔ ان کی ساری زندگی کا حاصل وصول یہ ہوتا ہے، ان کی محنتوں کا محور یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسانیت کو قرآن و حدیث سے کیسے جوڑا جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں جس آدمی نے یا جن شخصیات نے، جن مجتہدین نے اپنی ساری زندگی کا محور اور مرکز اس بات کو بنایا ہے کہ قرآن حدیث سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے انسانیت کو جوڑا جائے، تو ان کے بارے میں یہ بات کہنا ہے کہ فقہا، مجتہدین کسی غلط بات پر قرآن حدیث کے مقابلے میں اجماع کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی، یعنی میں تو اس کو بہت بڑی جرت سمجھتا ہوں۔ اور یعنی اتنی بڑی شخصیات کے مقابلے میں ہم یعنی اپنے بارے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ میں قاری صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، قاری صاحب مجھ سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے کہ یار میں قرآن کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، حدیث کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ماخذ شریعت کا مفہوم عوام کے سامنے تھوڑا واضح کرنا چاہیے، عام لوگوں کو پتہ چلے کہ ماخذ شریعت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی معاملے کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فرض ہے، جائز ہے، حرام ہے، جو بھی احکام بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ ہم کسی چیز کو فرض یا کسی چیز کو جائز یا کسی چیز کو ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کہاں کس دلیل سے ہم یہ بات کرتے ہیں، اور اس دلیل سے ہمارا جو استدلال کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی اس سے ہم کیسے وہ چیز ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دلیل اور سپورٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ مطلب ہے ماخذ شریعت ہونے کا۔ جہاں تک قاری صاحب نے بات کی، چاروں دلائل اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک مسلم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، اور قرآن کریم اور احادیث سے ان دلائل کا دلیل شرعی ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس اجماع لیے کی تعریف ذرا کر دیے گا، اجماع کی تعریف۔ اجماع کی تعریف بھی میں کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اہل سنہ والجماعہ کا اس پر تو اتفاق ہے۔ قرآن حدیث کی تعریف تو سب کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ اجماع کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے، اور اسی سے یہ بات واضح بھی ہو جائے گی، مفہوم بھی واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں قاری صاحب نے جیسے بات کی نا کہ قرآن حدیث میں چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں، تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی خطأ، کہ میری امت خطا پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو خود جو ہم نے دلیل شرع، جو دو دلائل شرع بتائے قرآن حدیث، اس میں سے جو دوسری دلیل ہے وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ حدیث یہی بتاتی ہے نا، اس حدیث کا کیا مطلب لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ امت کے سارے لوگ گمراہی پر جمع ہو جائیں۔ ظاہر ہے قرآن حدیث کے مقابلے سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ کوئی آدمی قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔
ہم اگر کسی ایک ایسا اجماع ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا ایسا اجماع. تو اس لیے فقہائے کرام ہم جب بات کرتے ہیں اجماع کی تو اجماع کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بھی عام آدمی گلی محلے کا آدمی یا گلی محلے کے 50 100 1000 10,000 لوگ اجماع کر لیں کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز, جن کو دین کا علم ہی نہ ہو. ہم جب اجماع کی بات کرتے ہیں تو اجماع میں اعتبار ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو ہم مجتہدین کہتے ہیں, جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں, حدیث کے ماہر ہوتے ہیں, فقہ کے, اصول تفسیر, اصول حدیث, جو بھی علوم ہیں, علوم عربیت کے ماہر ہوتے ہیں. اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح امت کو, انسانیت کو قرآن و حدیث سے جوڑا جائے. ان کی ساری زندگی کا حاصل وصول یہ ہوتا ہے, ان کی محنتوں کا محور یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسانیت کو قرآن و حدیث سے کیسے جوڑا جائے. تو آپ مجھے بتائیں جس آدمی نے یا جن شخصیات نے, جن مجتہدین نے اپنی ساری زندگی کا محور اور مرکز اس بات کو بنایا ہے کہ قرآن حدیث سے, اللہ اور اللہ کے رسول سے انسانیت کو جوڑا جائے, تو ان کے بارے میں یہ بات کہنا ہے کہ فقہا مجتہدین کسی غلط بات پر قرآن حدیث کے مقابلے میں اجماع کر لیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی, یعنی میں تو اس کو بہت بڑی جرت سمجھتا ہوں. اور یعنی اتنی بڑی شخصیات کے مقابلے میں ہم یعنی اپنے بارے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. میں قاری صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا, قاری صاحب مجھ سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے کہ یار میں قرآن کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا, حدیث کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. تو جو مجتہدین ہیں, تو اجتہاد کے اندر جو آپ نے کہا نا کہ اجماع کہتے کس کو ہیں, تو اجماع بیسیکلی ہوتا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, یا امت کے مجتہدین کا کسی بات پر اجماع ہوتا ہے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اجماع کیسے منعقد ہوتا ہے, اجماع کی کتنی اقسام ہیں, کس اجماع کی کیا شرعی حیثیت ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس مختصر وقت میں سارے اقسام پہ بات نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال اصولی طور پر اتنی بات طے ہے کہ جو دلائل شرع ہیں, ماخذ شریعت ہیں, وہ یہی 4 ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے, اجماع ہے اور قیاس ہے. باقی اس کی مزید تفصیلی اس پہ بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ مزید آگے چل کے بات کریں.